اللہ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. باب نمبر 19 یہاں پہ مسائل پڑھے جلدی. بسم اللہ. یہ پڑھیں گی آپ ادھر آئیے آگے آگے. سورہ نوح کی اس آیت کی تفسیر جس میں مختلف بتوں کے نام ذکر ہیں. فطری طور پر انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت بھی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے. اسباب اہل علم کے اس قول کی تعین یہ کتنا نمبر ہے؟ اچھا اسباب اہل علم کے اس قول کی تعین ہوتی ہے کہ بدعات کفر کا سبب بنتی ہیں. شیطان ابلیس بدعت کے انجام سے خوف آگاہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے اگرچہ بدعت جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو. اس باب سے ایک اور قاعدہ اور بدعت جو ہوتا ہے وہ اصل میں بدعت ایجاد کرنے والا اس کی نیت درست ہوتی ہے. ویسے وہ سوچتا ہے کہ میں عمل کروں یا اس طرح سے زیادہ لوگ عمل کریں گے، لیکن بعد میں اس کا دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، سنت پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس باب سے ایک اور فائدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ غلو اور قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو غلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے. اس باب سے ایک اور قاعدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے قطعی طور اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ غلو کا انجام کیا ہوا تھا؟ اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھو اس غلو میں ہمیں ایک چیز دیکھنا ضروری ہے، سمجھنا. وہ یہ ہے کہ اس بات سے ایک اور قاعدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے قاطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو غلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے. دیکھو یہ چیز تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ تعظیم جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعظیم میں لوگوں کے اقسام ہے. کیا ہے اقسام رہتے ہیں نا؟ ہاں کائنڈس. اقسام الناس فی تعظیم الصالحین. ایک ہوتا ہے اہل الجفا. کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہیں گے ہم اہل جفا. کیا کہیں گے؟ جفا جانتے ہیں؟ سختی سے کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں. جفا جانتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو مطلب حق کھا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حقوق پورے نہیں کرتے ہیں. جیسے کوئی بزرگ ہے، مان لے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ ہم ان کی عزت کریں، تقریم کریں کہ بڑے ولی تھے، یا اور بھی جو اولیاء رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو بالکل سرے سے مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ولی اور ہمیں کوئی فرق ہے نہیں، حالانکہ ولی کا درجہ تھوڑا بلند ہوتا ہے. ہمیں سے ولی ہو سکتا ہے، لیکن جن کو لوگوں نے جانا، علماء نے جانا، ان کا ہمیں اعتراف کرنا ہے. یہ اس وجہ سے جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ایسا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ولی کی بات بھی ہے، اور اس طرح سے جیسے علماء ہوتے ہیں، علماء کو لوگ عزت نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں، یہ جو جانتا ہے. اسی طرح سے سیم ولی کے ساتھ
یہ بھی نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں, ہم میں ان میں کیا فرق ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک تطرف ہوتا ہے, کسی کے اندر کوئی ہوتا ہے سختی سے, جو اس کا ذہن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم شدت پسند. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں اس کو ایکسٹریم نہیں, ایکسٹریمزم, یعنی وہ سختی برتتا ہے, وہ کسی کو حق نہیں دیتا ہے. کیا کرتا ہے, نہ استاد کو اپنا حق دیتا ہے, نہ کسی کو بھی حق نہیں دیتا ہے, چاہے وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو. تو ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ولیوں کو بالکل نہیں مانتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے, استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. امام بخاری کو امام مسلم نے کہا کہ قبل بین عینیہ, پہلے ماتھے پہ چوما, اس کے بعد کیا کہا, اس کے بعد کہا دعنی اقبل رجلैک, آپ مجھے پاؤں کو چومنے دیجیے. کس کو کہا, کس نے کہا, امام مسلم نے کس کو کہا, نہیں امام مسلم نے کس کو کہا, امام بخاری سے. امام بخاری کا شاگرد تھا امام مسلم. امام مسلم بڑی شخصیت ہے نا. تو امام مسلم نے امام بخاری کو ماتھے پہ چوما, پھر کہا کہ آپ مجھے اب پاؤں کو چومنے دیجیے. یہ کتنا ہوتا ہے تعظیم, کس کی, استاد کی. وہ تو نیک بھی تھا, صالح بھی تھا. تو یہاں لوگ جو ہے تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی استاد کیا ہوتا ہے, بھائی اس کا اپنا کام تھا, وہ کام کر دیا, یہ تو تنخواہ لے رہا ہے, اب مجھے اس کی عزت کیا کرنی ہے. ایسا نہیں, بلکہ وہاں پہ آپ کو اہل جفا میں سے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اب یہاں دوسرا گروپ ہے, وہ ہے اہل کیا ہے, گلو. یہاں پڑھ رہے ہیں جو گلو کرتے ہیں. گلو سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو زیادہ مقام دیتے ہیں, زیادہ مقام دینا. گلو کیا ہوتا ہے, حد سے تجاوز کرنا, انہیں زیادہ مقام دینا. یہاں پر مطلب گلو تعظیم, نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں, بزرگ لوگوں کو تعظیم اتنی کرنا کہ ان کو اپنے مقام سے اونچا جاننا. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ یہ بڑا ولی تھا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے کام اللہ نے اس کو دیے اپنی ربوبیت میں. ایک آدمی کہہ رہا تھا, ایک آدمی اتنا گلو کر رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی. ہم نے کیا کہا, ہم جفاکش نہیں ہیں, ہم سختی نہیں کرتے ہیں, حقوق ہم ہڑپ نہیں کرتے, ہم نہ گلو کرتے ہیں. ایک آدمی گلو کر رہا تھا, میں نے یہ کئی پہلے ایام دیکھا تھا, ایک ویڈیو کلپ دیکھی میں نے, اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جب غوث پاک, یعنی غوث پاک مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ کیا مراد ہے, شیخ عبد القادر جیلانی, وہ جب قبر میں گئے تو قبر میں نکیر منکر نے ان سے پوچھا من ربو کا مادینوں کا, تو وہ چھپ گئے, انہوں نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا پہلے کہ میں کون ہوں. اب نکیر منکر کو کیا ضرورت ہے بھائی یہ کون ہے کیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں. نکیر منکر کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو, نہیں, وہ تو کرام کاتبین ہیں, ان کے پاس نام اعمال ہے. اب وہ آپ کو وہاں آپ کو جو جواب ہوگا وہی اس پر عمل کریں گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بعد میں اس نے ایک ہاتھ سے ایک نکیر کو پکڑا, ایک ہاتھ سے کس کو, منکر کو پکڑا, اور جھگڑا, کہا کہ آپ تو وہی ہو جس نے آدم علیہ السلام کے متعلق ایسے کہا تھا وغیرہ وغیرہ. اب یہ دیکھو مطلب کتنا گلو ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے انسان عقل نہیں مانتی, بھائی وہ قبر میں کیسے اترا, اس کو پتہ چلا کہ غوث پاک ایسے ہوا ہے. بھائی کس کو کیا پتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے, کسی کو بھی پتا نہیں ہے. قبر میں عذاب چل رہا ہے, کسی کو دوسرے کو پتا نہیں ہے. دو آدمی ایک قبر میں ہے, ایک قبرستان میں ہوتے ہیں, ایک کو عذاب چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں عذاب قبر سے, دوسرے کو نہیں چل رہا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں. اب اتنا گلو کر رہا ہے کہ نکیر منکر جو ہے پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کیجیے, وہ کیجیے. بھائی ایسا ہو نہیں سکتا ہے. نکیر منکر نے کہا معاف کیجیے, پھر انہوں نے کہا کہ چلو آپ کے جو ماننے والے ہم ان کو جو ہے جنت میں کر دیں گے, داخل, ان کو حساب نہیں لیں گے. دیکھو یہ ہوتا ہے گلو کرنا. کس میں, یہی انسان کو کہاں پہنچاتا ہے, شرک. شرک اس کا انجام کیا ہے, یہ جو ہم نے پڑھا یہاں پہ. اور وہ شرک جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے, کافر. یہ جو آدمی ایسا کہہ رہا ہے اس کے کفر ہونے میں شک نہیں ہے. کیوں, یا تو یہ جاہل ہے, جاہل تو نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو واز کر رہا ہے. اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے, مجھے نہیں لگتا ہے. یہ تو نکیر منکر کا ہی انکار کر رہا ہے, ان کی عزت ہی نہیں کر رہا ہے. کن کی, نکیر منکر کی عزت ہی نہیں کر رہا ہے. ہم نے کہا کہ جو شخص کسی بھی ایک نکیر منکر کیا ہے, فرشتے, جو ایک فرشتے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں. یہاں چاہے وہ انکار کرے یا تعظیم نہیں کرے وہ مسلمان نہیں. تیسرا کیا ہے, اہل نہیں. اب یہ اہل جفا ہو گئے, اہل گلو ہو گئے. تو یہاں ہم کہیں گے اہل حق. ہاں, یہ اہل حق ہو گئے. اہل حق کیا کرتے ہیں, وہ نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں, بلکہ وہ حقوق دیتے ہیں. کن کو, سب کو.
جو مطلب جیسے ہمارے پاس یہاں پہ مثال میں کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو ولی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اور جو ہے ساتھ میں ہم ان کو جو ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے، ایسا ناممکن ہے، ہم یہ نہیں مانتے. کیوں؟ ولی ہونا یہ تو ان کا حق ہے، یا ان کا ماننا ولی یہ کیا ہے؟ حق ہے، ان کی عزت کرنا یہ جو ہے ہم پہ حقوق ہے، اور ان کو ولی مطلب ربوبیت کا درجہ نہ دینا یہ بھی ضروری ہے، ہم غلو نہیں کرتے ان میں. اب اسی اعتبار سے جو اسلام کے اندر حقوق ہوتے ہیں اللہ کے اعتبار اللہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ حقوق جو ہے اللہ کے 3 ہیں، یا عمومی طور پر جو حقوق اسلام میں ہوتے ہیں پیغمبروں کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ الحقوق 3 کتنے ہیں؟ یہ 3. ایک ہوتا ہے حق خاص للہ، دوسرا ہے خاص للرسل پیغمبروں کے، تیسرا ہے حق مشترک. یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ کیا مطلب ہے. مطلب خاص حق ہے کس کے لیے؟ ایک ہے اللہ کے لیے خاص حق، اللہ کا ایک خاص حق ہم پر ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جب حدیث معاذ بن جبل ہم نے پڑھا، شرک نہ کرنا، اللہ کو اکیلا ایک ماننا ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں. اور خاص جو پیغمبروں کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، کسی بھی پیغمبر کا ہم برا نہیں کہیں، ہم ان کو احترام کریں، ہم ان کا دفاع کریں. یہ ہے پیغمبروں کا حق ہم پر. کوئی بھی پیغمبر آئے، کسی کا نام آئے، ہم کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام ہاں وہ اللہ کا پیغمبر تھا، برگزیدہ تھا. اور اجمالی طور پر ہم ہر ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، تفصیلی ہم مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ہوتا ہے حق مشترک. مشترک حق مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. مشترک حق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اور اللہ کی اطاعت کرنا، پیغمبر جو ہے ان کی اطاعت کرنا، اور اسی کے ساتھ اللہ سے محبت کرنا اور پیغمبر سے محبت کرنا. یہ ہے مشترک حق. مشترک حق کیا ہے؟ 3 ہے. اللہ پر ایمان اور اس پر نبیوں پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تیسرا ہے اللہ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ مشترک حق ہے. ایک خاص اللہ کے لیے ہے، بھائی کسی کو آپ شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کو اکیلا مانے آپ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں. اور ایک پیغمبروں کا حق ہے، ان کی عزت کیجیے، آپ ان کا احترام کیجیے، ان کا دفاع کیجیے، کوئی بھی آدمی پیغمبر کے خلاف بنا آپ دفاع کیجیے. اس کے بعد حق مشترک ہے. یہ حق اس اصل میں اللہ کے حقوق کے تابع ہے. یعنی مشترک حق مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ پر ایمان لائیں، ساتھ میں کس پر؟ رسول پر. آپ اللہ کی اطاعت کریں، ساتھ میں کسی کریں؟ رسول کی. ایک آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ سے محبت کرنا، ساتھ میں کسی کریں؟ اگر رسول سے محبت ہے تو مسلمان نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہے مسلمان ہے، اللہ سے محبت ہے رسول سے محبت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اگر رسول سے محبت ہے اللہ سے محبت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. تو یہ حقوق جو ہوتے ہیں مشترک ہوتے ہیں. اور یہی حقوق جو ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خالی اللہ کا حق ماننے سے مسلمان نہیں ہوگا، خالی پیغمبروں کا حق ماننے سے مسلمان نہیں ہوگا، اور ایک خالی جو ہے ایمان لانے سے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اس کو محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اطاعت ہونی چاہیے. یہ 3 حقوق جو ہے ہمیں اللہ کے اسلام کے حوالے سے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد ایک اہم چیز میں پچھلی مرتبہ بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اب پہلے پڑھیے قبر کے بارے میں آئے گا ابھی. ہاں، قبر پر کسی صالح عمل کی انجام دہی کے لیے بیٹھنا انتہائی نقصان دہ ہے. یہ سمجھ آیا نہ؟ کیا انہوں نے سمجھا؟ ہاں بتائیے شاباش. یعنی بزرگوں کی تعظیم، عزت کرنے میں لوگوں کو 3 درجات ہیں، 3 قسم ہیں. بتائیے شاباش. آپ لکھ رہے ہیں؟ ہاں آپ ہاں. کیا مطلب ہے جفا؟ جو کسی ولی کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ولی کیا کرے گا، ولی کون تھا؟ ہم ولی کچھ نہیں کرے گا، لیکن ولی سے کرامت ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، ولی کے پاس کرامت ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے. ولی کہے گا ابھی بارش ہوگی، ہو جائے گی کبھی، لیکن دعویٰ نہیں کرتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. دعویٰ نہیں کرتا ہے ولی، دعویٰ نہیں کرتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے کسی چوراہے پہ کہ بھائی میں ولی ہوں، آؤ میں اس طرح. تو یہاں ولی کو ہم مانتے ہیں، عزت کرنا، احترام کرنا، دفاع کرنا. کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کچھ برا بلا کہے، آپ کیا کہیں گے؟
آپ دفاع کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ولی ہے, ہم پر حقوق ہے ان کے, بھائی اولیاء کے. ہم تک دین پہنچا انہیں کے ذریعے سے. کن کے ذریعے سے؟ اولیاء, صحابہ, اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, ان سے دین ہمیں پہنچا. ان کا ہم پر احسان ہے. احسان تو بھول نہیں سکتا انسان. جیسے باپ کا احسان ہم پر ہوتا ہے کہ باپ ہمارے وجود کا سبب ہے, تو باپ کا احسان ہے. احسان ہے باپ کا نہیں. آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا, ایسا نہیں ہوگا. باپ کے بغیر کوئی پیدا ہوگا نہیں ہوگا, سوائے کس کے؟ عیسیٰ کے. وہ ایک معجزہ تھا, ابھی نہیں ہوگا. ابھی کوئی کہے گا کوئی عورت لا سنبھالنا, اللہ نہ کرے, اس کا بیٹا ہو گیا بغیر شوہر کے, مانے گا کوئی؟ نہیں مانے گا. اس لیے باپ ماں سب وجود ہوتے ہیں سبب کا, اس لیے ان کا احسان ہے. اس طرح سے جو دین ہم تک پہنچائے ان کا ہم پر احسان ہے. اسی لیے ایک دعا پڑھتے ہیں, ربنا لا تجعل, کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سبقونا بالایمان, ہم سے جنہوں نے ایمان میں سبقت کی. کس نے سبقت کی؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, اولیاء کرام, جتنے بھی ہے جنہیں ہم تک اسلام پہنچایا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. کوئی حسد, کوئی حقد ہمارے دل میں نہ پیدا کرنا جو لوگوں نے ایمان لایا ہم سے پہلے. یہ بہت بڑا, ہم جب مر جائیں گے, دنیا سے نکل جائیں گے, تو ہمارے بعد لوگ یہ دعا کریں گے, ہم اس میں آ جائیں گے. لیکن جب ہم نے وفا کی ہو کس کے ساتھ؟ اپنے سے بزرگوں کے ساتھ. تو بزرگوں کا احترام کرنا ضروری ہے. اس میں جفا نہیں ہونا چاہیے, انسان کو سختی نہیں کرنی ہے, انسان کو اکڑ نہیں ہونا چاہیے, انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی یہ کون ہے, بھائی یہ بھی تو ایک آدمی تھا. ایسا نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے کہا, دوسری چیز آپ بتائیے. HBA آپ کے جو ہے پک کا کوڈ ایبریویشن ہے. ہاں ہاں, جو ہاں تعظیم میں ایسا مقام دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیا, جو اسلام نے نہیں دیا. ہاں آپ تیسرا کیا کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ولیوں کو عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو زیادہ اتنا مقام نہیں دیتے جتنا اسلام نے نہیں دیا. یہ بہت ضروری ہے. ان 3 اقسام کو یاد رکھنا بہت ضروری. آپ حقوق یاد رکھے نہیں رکھے, حقوق بھی یاد رکھنا ضروری ہے, لیکن اقسام جو ہے کس میں, لوگوں کی, ولیوں کے حوالے سے, ولیوں کے جو لوگوں کا نظریہ ہے ولیوں کے بارے میں, ان کے اقسام الگ الگ ہے. لوگ جو ہے اس 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, 3 جماعت یا 3 اقسام, 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں. ہاں, مجسموں کی معنی اور ان کے مٹا دینے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے. قبر پر کسی صالح عمل کی انجام دہی کے لیے بیٹھنا انتہائی نقصان دہ. قبر کے بارے میں ابھی آئے گا. اور اس تفصیل سے جہاں یہ وقوع شرک کا عظیم واقعہ معلوم ہوتا ہے, وہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جاننا ضروری ہے, لیکن اکثر مسلمان اس سے غافل اور لا علم ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ واقعہ کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوا تھا. پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کا یہ عمل قبر پرستی, بزرگوں کی غایت درجہ تعظیم, قبروں پر مجاور بننا, مجاور مطلب بیٹھنا, پڑوسی بننا, لگاتار جانا وغیرہ افضل ترین عبادت ہے. اور وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, وہ ایسا کفر ہے جو کسی کے جان و مال کو مباح کرتا ہے. نمبر 17 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک, لا تطرونی کما اطرت نصارى ابن مریم, کہ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم میں کیا تھا. میں مسلمانوں کے لیے کھلا بیان اور عظیم نصیحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں ہوں. بس ہو گیا. اس کے بعد باب نمبر 20. علماء کا دنیا سے رخصت ہونا ہو گیا باب نمبر 20. کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے, جائے کہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک آدمی, کسی بزرگ کے قبر کے پاس عبادت کرنا, کیا کرنا؟
عبادت کرنا وہ عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن قبر کے پاس کر رہا ہے. یہ سنگین جرم ہے, سخت جرم ہے. اب آپ بتائیں اگر کوئی آدمی اسی قبر میں دفن شدہ شخص کی عبادت کرے گا وہ کتنا جرم ہوگا. سمجھ آ رہے ہیں؟ جی جائے کہ اردو لفظ جو ہے تھوڑا مشکل ہے سمجھنے کے لیے. فکیف اذا عبد ہو, عربی میں فکیف اذا عبد ہوا ہے اصل میں, کہ جو شخص کسی ولی کسی بزرگ کی قبر کے پاس جا کر عبادت کرتا ہے یہ بہت سنگین جرم ہے. اب آپ بتائیے جو شخص اس آدمی کی ڈائریکٹ پوجا کرتا ہے, کس کی؟ اسی سے مانگتا ہے, قبر والے سے, قبر میں جو دفن ہے اس سے مانگتا ہے, وہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ سمجھا میں کوشش کرتی. نہ شرک اکبر چھ یہ دویم, مگر میں سمجھاؤ یہ کیا ونان باب, مطلب ٹائٹل کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ بزرگس قبر پہ اگر تم سز عبادت کرو یا رب سز عبادت کرو تم سز قبر پہ, ٹھیک, سہ صحیح جرم, سنگین جرم, سخت جرم. ہاں سخت جرم. تمہ پتہ اگر تم سز عبادت کرو اس ات مز آس دفن, شاباش شاباش, سہ امہ کھت سہ کوتاہ جرم گژھِ آسُن بوڑ, سہ کوتاہ بوڑ گناہ گژھِ آسُن. شاباش, یہ ہے مطلب باب کا مطلب. اور اگر باب سمجھ آ گیا تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ سمجھ آ گیا. صحیح میں حضرت عائشہ سے دیکھو اصل میں نیکوکار قبروں کے پاس جو ہوتا ہے نا اس کی بھی دو قسمیں ہیں. آپ پہلے تھوڑا سا پڑھیں پھر میں سمجھاؤں گا. صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جلدی تھوڑا جلدی پڑھیں تھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود, کلیسا سے مراد کیا ہے؟ چرچ. شاباش. اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا. حبشہ سے مراد, حبشہ سے مراد کہاں ہے حبشہ؟ ابھی ایتھوپیا میں, صح؟ ایتھوپیا, اس کو عربی میں کہتے ہیں ایتھوپیا. ایتھوپیا. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السور اولئک شرار الخلق عند اللہ. ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں اور اس میں تصاویر مجسمے بنا دیتے ہیں. یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا, ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا. اور ایک دوسرے مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف سے اپنی چہرے مبارک پر چادر اوڑھ لیتے اور جب دم گرتا تو چادر کو اٹھا لیتے. اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی یہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد ولولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا. یہود و نصارہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو, انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ظاہر ہوتی. اور حضرت جندب بن عبداللہ آپ اس کو دیجیے پڑھنے کے لیے. ان کو یہاں تو واضح ہے نا کہ مطلب یہ ان پر لعنت کیوں ہوئی ہے. یہ پیغمبروں کو صحیح جگہ ان کی قبروں کو بناتے تھے. حضرت جندب بن عبداللہ بجلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 بجلی جندب بن عبداللہ بجلی ہاں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 یوم قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا انی ابرأ الی اللہ انی ابرأ الی اللہ. انی ابرأ الی اللہ یہ یا جو ہے نا اس سے زیادہ ہے یا نہیں ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا
كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فأنهاكم عن ذلك. صحیح مسلم. میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرح سے عمل سے منع کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عملی شمشنی سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی. معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معلوم ہوا کہ قول خشیعی یتخذ مسجدہ کا مطلب بھی یہی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد بنائیں، کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت للارض مسجدا وطہورا. صحیح بخاری و صحیح مسلم. تمام روئی زمین کو میرے لیے مسجد اور ذریعہ طہارت بنایا گیا ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا. سب سے بدترین وہ ہوں گے جن پر قیامت ہوگی اور وہ بھی سب سے بدترین ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں. بس یہ دیکھو یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے. کس میں سے؟ امت میں سے مجھے کوئی خلیل نہیں ہے. نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ کون عثمان ہے، نہ علی رضی اللہ عنہ، کوئی بھی خلیل نہیں ہے. اس سے مطلب خلیل مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیل سارے محبت کے اقسام ہوتے ہیں. عربی میں محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، اقسام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے محبت عشق، لفظ عشق محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لفظ شوق جو بولتے ہیں نا، شوق مجھے زبردست شوق ہے، وہ بھی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ ود، الود واو دال تجدید دال زبر دا، الود یہ بھی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. حب محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بھی ساری چیزیں ہیں. استقانہ سکون حاصل کرنا کسی کے پاس، یہ بھی محبت کے استعمال ہوتا ہے. محبت کے تقریباً 12 درجات ہیں. کتنے؟ 12 درجات ہیں. 12 درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ الخلہ. اس کو کہتے ہیں عربی میں الخلہ، ایسے لکھتے ہیں. الخلہ کیسے لکھتے ہیں؟ الخلۃ. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ الخلۃ. یہ اعلیٰ درجہ محبت کا. یہ لفظ خلہ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قد اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ خلیل بنایا. خلیل کہاں سے نکلا ہے؟ خلہ سے نکلا ہے. یعنی خلہ مطلب یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محبت اتنی دی کہ اس نے مجھے اپنا خلیل بنایا. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ خلیل اللہ. کیا ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خلیل اللہ ہے. کما حدیث میں آیا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا. اب خلیل کتنے ہیں؟ خلیلہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سب سے نمبر 1 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 نمبر درجے پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. اور اس کے بعد دوسرے پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو بھی کہتے ہیں خلیل اللہ. اب جو لوگ کہتے ہیں حبیب اللہ، دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا حبیب رسول اللہ والصلاۃ والسلام، کیا ہے اس کے بعد؟ حبیب اللہ ہے نا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہتے ہیں. کیا وہ اچھا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا محبت کے حوالے سے وہ ہے خلیل.
تو کیا کہنا زیادہ ہے؟ صلی اللہ علی خلیل اللہ. ہم یہ کہہ سکتے اللہم صلی وسلم یا علیکہ یا خلیل اللہ. علیکہ ہم تو نہیں کہتے ہیں, لیکن صلی اللہ علی یا خلیل اللہ. خلیل اللہ یا ندا ہے نا, یا سے خلیل اللہ, یا خلیل اللہ. تو خلیل جو ہے یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہنا, یہ ہم خود ہی ان کا درجہ کام کرتے ہیں. ہاں یہ دوسرا درجہ ہے, تیسرا چوتھا درجہ ہے, لیکن پہلا درجہ کون ہے؟ حبیب ہے نہیں, خلیل. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے, زیادہ افضل ہے کس کے مقابلے میں؟ حبیب اللہ کہنے میں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا, جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا, اور 2 ہی خلیل ہے بس, اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل نہیں بنایا. اب خلیل بنایا وہ آپ جانتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, ابراہیم کو آزمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا, اپنے بیٹا ذبح کرنے کے لیے آزمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت سب سے زیادہ نہیں تھی. کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں, کیونکہ ان کے پاس خلہ تھا, وہ اللہ کے خلیل تھے, اللہ نے ان کو خلیل بنایا تھا, اور وہ اللہ کے خلیل تھے, اللہ نے ان کو خلیل بنایا. اتنی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خلہ ایسا درجہ ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ لفظ خلہ جو ہے خلیل, اس کے لیے استعمال کیا تھا. ہادہ خلیلی, کوئی آدمی کہے گا ہادہ خلیلی, یہ میرا خلیل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے علاوہ اس کو اور کسی کی دل میں جگہ نہیں ہے. حالانکہ کچھ لوگ اس کو اپنے محبوب کے لیے, اپنی معشوقہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ محبت کا جو اعلیٰ درجہ ہے کس کے لیے کیا استعمال؟ اللہ کے لیے. اگر آپ کے سامنے سب ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ عائشہ سے تھی, لیکن عائشہ کی محبت, جب اللہ کی محبت آئی تو عائشہ کی محبت ختم, وہاں عائشہ کی محبت کو جگہ نہیں ہے. جب ایسا درجہ آئے گا تو سب سے زیادہ اللہ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی, اس کے علاوہ کسی کو اس طرح نہیں ہو سکتا, اتنا مقام بڑا. تو سب سے پہلے خلیل ہم نے کہا کہ 2 ہے, ایک تو خلیل ابراہیم, ایک خلیل ابراہیم, خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِ خَلِيلًا, اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا, خلیل تو بنایا کسی کو نہیں, اگر بنا لیتا 4 منٹ کے لیے, 2 منٹ, فرض کریں ہم, اب میں کسی کو بنا لیتا, لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, تو میں کس کو بناتا؟ لیکن بنایا کسی کو نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان رافضیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مطلب سب سے مطلب کس ابو بکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے, جو ابو بکر کو جو ہے تنقیص کرتے ہیں, اس کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں, یہ ان پہ سب سے زیادہ رد ہے. کن کے؟ تو یہاں کہتے ہیں نا اللہ تخذت, کس کو؟ علیًا کہہ سکتے تھے نا, نہیں کہا. آپ سے فرمایا اللہ تخذت علیًا, نہیں کہا. اگر میں بناتا کسی کو خلیل, کس کو بناتا؟ اس سے ابو بکر کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی مطلب اس کا مقام اور مرتبہ کتنا تھا, کتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نزدیک. کہا کہ میں ابو بکر کو بنا لیتا, لیکن کسی کو بنایا نہیں. تو یہ ایک مطلب رد ہے کن پر؟ رافضیوں پہ جو نبی ابو بکر کی تنقیص کرتے ہیں. اگر وہ ابو بکر کو برا بلا کہتے ہیں, گویا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کی, اور کوئی شخص اگر عمدن کا ایک حدیث کی مخالفت کرتا ہے وہ اسلام سے باہر. ایک ہوتا ہے کہ بھائی میں کر نہیں سکتا ہوں اس پر عمل, ایک ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے, ایک ہوتا ہے اعتقاد. یہ تو اعتقاد میں سے ہے. یہ حدیث کس میں ہے؟ یہ عقیدے میں ہے حدیث, کہ آپ کو ابو بکر کو سب سے زیادہ پسند کرنا ہے. سب سے زیادہ اعلیٰ اس امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ امتیوں میں سے, اس امت میں سے نبی کون ہے؟ ابو بکر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ رافضی پر رد ہے, اور یہ مجھے کہنا یہاں پہ مقصود تھا. اس کے بعد والا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ, یہ تو واضح ہے کہ وہ مسجدوں جو ہے پیغمبروں کی اس کو مسجد بناتے تھے, سجدہ بناتے تھے. آگے باب اسی حوالے سے اس کو پڑھے آپ. مسائل جو ہے واضح ہے, مسائل پڑھنا نہیں. ہاں کیا جی؟ برا عمل, یہ برا عمل ہے. شنیع مطلب ہوتا ہے برا. باب نمبر 21 کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں, پڑھیں. دیس مائلس تو بھی باب نمبر 21 بزرگوں کی قبروں کے بارے غلو کرنے کا انجام شرک اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. ہم نے کہا وثن سے مراد ہے کوئی بھی بت عام جس کی عبادت کی جائے، چاہے سو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے، کسی نے ان کی قبر کو وثن نہیں بنایا. لیکن کچھ لوگ جو ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں. کچھ لوگ مدینے میں جاتے ہیں پھر ان کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ 3 دیواریں ہیں، 3 دیواریں ہیں. قبر کے نزدیک جو ہے کوئی گیا نہیں ہے. جو قبر ہے، قبر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہ سیدھے مٹی کی طرح ہے، اس میں مٹی ہے بس، اس میں کوئی پختہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک دیوار ہے، یہ ہوگا اس کا کور. پھر اس کے بعد دیوار ہے، یہ ہوگا دوسرا. پھر تیسری دیوار ہے، اس دیوار میں ایک دیوار ہے ایسے ہی سمجھو، مطلب اس طرح دیوار ہے، اور اس دیوار میں آپ کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. تو قبر پہ گیا وہ نہیں گیا. بیچ میں اتنا وقفہ، اتنی گیپ ہے، یہ اللہ نے بنا دیا محفوظ. آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جس نے اپنی شکل میں دیکھا ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، وہ تھے سمہودی ایک مؤرخ تھے. اس نے لکھا اخبار وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. اس نے کتاب لکھی ہے یعنی مدینہ کے متعلق. وہ نزدیک گئے ہیں، وہ آخری شخص تھے. سمہودی، الف لام سین میم ہا واو دال دی. سمہودی ایک سمہودی ایک مؤرخ تھا، تقریباً 10ویں ہجری کا صدی کا عالم تھا. یہ کتنے 10ویں صدی کا عالم تھا، 10ویں صدی میں مرا ہے، وفات ہوئی ہے اس کی. یہ آخری شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اصلی حالت اس نے دیکھی. اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھی، پھر کوئی نہیں گیا اس کے بعد. کدھر؟ اندر. چاہے بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، جا سکتا ہے نا، لیکن سب ڈرتے ہیں کیونکہ سب جا نہیں سکتے اندر. اب وہ بند ہے کس سے؟ دیوار سے. اب کوئی اگر قبر سیدھا ہوتا تو لوگ اس کو کرتے ہیں ویسا. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا 3 دیواروں سے، لہٰذا اس کی نہیں ہوتی ہے. اگرچہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں مطلب مسجد نبی کے باہر یا اپنے ملک میں کسی بھی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانگتا ہے، اس کو معبود بنا لیتا ہے. یہ تو انکار نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں اس کا انکار ہے؟ حدیث میں اس انکار نہیں ہے، نہ اس طرح کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا. پیغمبر کو تو کوئی بھی پوچھ لیتا ہے، پیغمبر کو اپنی حاجت مانگتا ہے تو شرک کرتا ہے نا، تو وثن بنا لیتا ہے نا اس کو. تو اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وثن لوگوں نے بنایا کہ معبود بنا لیا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن قبر کو جو ہے وہ نہیں بنایا، وثن نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی ہے. اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں قبر، آگے حدیث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پر زیادہ ہو گیا جنہوں نے اپنی پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنایا. ابن جریر فرماتے ہیں، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مبارکہ افرأیتم اللات والعزی کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو بول کر کھا کر پلایا کرتا تھا. جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے. ابو الجوزا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کرام کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا. اب لات اچھا کام کرتا تھا، ہم نے پہلے بھی کہا ستو وغیرہ، ستو جانتے نا، وہ بھی کرتا تھا، حجاج کو دیتا تھا، اس میں وہ گھی ڈال کے وہ کر کے دیتا تھا، اچھا کام کرتا تھا. لیکن لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ اس کو بت بنا دیا. کس کو؟ اس لات کو. لات تو اچھا نام ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی. کس میں؟ سورہ نجم میں. یہ تو صحیح ہے لات، لیکن لات کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ بت بنا دیا. اب یہ اس کے خطا نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی خطا ہے. اس طرح سے کوئی پیغمبر کو بت بناتا ہے، یہ کس کی خطا ہے؟ اس بنانے والے کی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے کہا کہ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں اور ان کے قبر کے پاس جا کر عبادت کرنا سنگین جرم ہے، کہا تھا نا ہم نے، یہ باب ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے مسجد نبی کے اندر ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ جاتے ہیں، حاجی لوگ عمرہ حج میں زیارت کرنے جاتے ہیں مدینہ، اللہ ہم سب کو پہنچائے مدینہ منورہ، اور بھی جگہ پہ مکہ. تو یہ مقدس مقامات ہیں، ان کا انسان کو دل میں محبت ہونی چاہیے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہ دلوں کا تقوی ہے،
یہ بھی ایک توحیدی ہے کہ انسان کو ایسی جگہوں کی محبت ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے. تو وہاں لوگ جاتے ہیں، وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو نبی وسلم کی قبر بھی مسجد کے اندر داخل ہے، تو وہاں نماز لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ تو وہی ہو گیا کہ بزرگوں کی قبروں، کسی بزرگ صالح، نبی وسلم سے بزرگ کوئی ہے؟ سب سے اول نمبر بزرگ تو نبی وسلم صالح ہے، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ صالح تو ہے ہی. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ اس ضمن میں تو نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ وہ ایک مثلث ہے، یعنی ٹرینگل کے اعتبار سے، جیسے نبی وسلم کا روضہ اطہر ہے، مطلب یہ روضہ اطہر ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے. آپ کبھی خود جائیں انشاءاللہ، مطلب یہ روضہ اطہر ہے. ہم مطلب مجھے اس کا میرے سے تخیل کے بعد میں سمجھانے کے کرتا ہوں. یہ دیوار ایسے یہاں پہ دی ہوئی ہے، دیوار تقریباً ٹرینگل بنانا تھا نا کو، کیسے ہوتا ٹرینگل؟ ایسے ایسے یہ نہیں، اس کو الٹا کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ایسے ایسے. اب ایک آدمی جو ہے یہاں نماز پڑھتا ہے، یہ کسی طرف پڑھتا ہے؟ کسی کی طرف نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا رخ ہو ہی نہیں سکتا ہے وہاں قبر کی طرف، کیونکہ وہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. ایک تو ہے، نمبر ایک تو یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ 3 دیواریں، کتنے؟ اس میں بھی 3 دیواریں ویسے ہی، جیسے پچھلی طرف سے ویسے آگے کی طرف سے. جیسے آپ کوئی شخص بقی ایک جگہ ہے، وہیں مسجد نبی سے باہر تھوڑا جاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے، تو وہاں تک لوگ ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، وہاں ایک ریڈ لائٹ ہے، وہاں تک لوگ ہوتے ہیں عید کے دن، اتنی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں بقی کے دیوار ہے، یہ سمجھو آپ، اس کو سمجھو آپ قبلہ ہے، اس کو یہ قبلہ ہے. اس قبلے کی طرف لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ رخ کرتے ہیں. اب لوگ جو ہیں یہ مسجد نبوی ہے، مان لیتے اس کو مسجد نبوی. یہاں لوگ یہاں فل ہے مسجد، یہاں اس طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے قبلہ ہے. اب یہاں جو ہے، یہاں سمجھو ایک چوراہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم چوراہا ہے، اشارہ، ریڈ لائٹ، ریڈ لائٹ ہے. تو یہاں تک لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں سے ہم جب نکلتے ہیں تو یہ قبرستان ہے. کیا ہے؟ یہ بقی ہے، ہاں مزار بقی اس کو کہا. یہاں لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں. تو رخ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کو تصور ہے؟ کیا تصور ہے؟ اب میں تھوڑا سا وہ نہیں بنا سکتا ہوں زیادہ نقشے. میں کھانے کعبہ بنا سکتا ہوں، لیکن میں یہاں نہیں بناؤں گا، کیونکہ یہاں کھانے کعبہ ہے ہی نہیں. میں قبلے کی بات کر رہا ہوں. یہ سمجھو یہ قبلہ ہے، یہ بقی ہے. کیا ہے؟ قبرستان ہے، اس میں لوگ دفن ہیں، صحابہ ہیں، باقی ہے، باقی لوگ. یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. یہاں سے آپ نکلتے ہو اس گیٹ سے، تو یہاں بقی ہوتا ہے شروع. کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ بقی قبرستان ہے. یہاں مسجد فل، عید کے دن آپ گئے، یہ مسجد فل ہو گئی ہے. اب آپ مسجد کے صحن میں ہیں، اس کے بعد آپ سڑک ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے بقی بھی ہے. یہاں لمبا راستہ ہے، بہت چلنا پڑتا ہے. تو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں باہر، سب جو ہے بہت لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ. اب کسی طرف رخ کرتے ہیں یہ، لیکن یہ قبرستان کی طرف مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیچ میں دیوار ہے. اس میں بیچ میں کیا ہے؟ دیوار ہے. اور یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب وہاں انسان کو مجبوری ہے، بھائی بھیڑ زیادہ ہوگی. ایسے ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، جس کمرے میں، حجر مبارک میں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا. اس وقت وہ مسجد تھی نہیں. کیا تھی؟ وہ تو حجرہ تھا، اور پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ ان کا انتقال ہوا. یہ حجرہ بعد میں تقریباً 94 ہجری میں آیا تھا اندر. کتنے اچھی طرح سے اس کو بہت سارے صحابہ گزر گئے تھے. اس کے بعد تابعین نے انکار بھی پہلے کیا. اس میں بعض تابعین جو تھے انہوں نے کہا یہ ہمیں اندر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ اندر، اس کو مسجد کے اندر میں داخل نہیں کرنا چاہیے. پہلے داخل تھا نہیں، اس میں سعید بن المسیب ہے. اس کے بعد یعنی اس پر اجماع نہیں ہے کہ یہ مسجد اندر ہونا چاہیے. اب چلو ہو گیا کسی طرح سے، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوگی، لوگ ابھی زیادہ ہے، 3-4 لاکھ 5 لاکھ جو ہے اس میں لوگ آتے ہیں، 6 لاکھ پھر باہر جتنے ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے اب ہو گیا. تو یہاں ہمارے پاس ایک جواب یہ ہے کہ مسجد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف رخ یہاں نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں 3 دیوار ہے. اگر ہم یہاں رخ مانا جائیں گے پھر بقی بھی مانا جائے گا، حالانکہ بقی میں کوئی کہتا نہیں ہے. جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں بقی، اس میں سوال ان کا نہیں. ان کو سوال صرف یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے، لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اس طرح نماز پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک اچانک ہو گیا تھا، اور وہاں انہوں نے بالکل اس کو ٹرینگل میں کر دیا. اور دوسری بات اس کی دیوار ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر بعد میں جیسے ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم نے مسجد بنا لی ہے، یہ حجرہ مبارک جو تھا، ہم نے اگر کسی جگہ مسجد بنا لی، بعد میں کوئی شخص آیا اس نے قبر بنا دیا، تو غلطی کس کی ہے؟
بعد میں آنے والے کی. اب ہمارے پاس پہلے ہی کسی جگہ پہ قبر تھی, بعد میں آئے تو ان کو ضرورت پڑی, انہوں نے اس کو بھی اس میں اندر داخل کیا. کس کا مسئلہ ہے یہ؟ جنہوں نے اندر داخل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا نہیں, نمبر ایک. اور اکثر صحابہ اس وقت گزر گئے تھے جب یہ انہوں نے مسجد کے اندر کر دیا. بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا. کس کا؟ کہ یہ قبر اندر نہیں ہونا چاہیے. کس کے اندر؟ مسجد نبی کے احاطے میں. اب اگر آ گئی تو انہوں نے اس کو 3 دیوار سے بند کر دیا, اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے یہ اعتقاد نہیں رکھا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرح نماز پڑھیں گے. ایسا انہوں نے نہیں کہا. تو یہ جو لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ قبر جو ہے مسجد نبی کے اندر ہے, تو یہ ایسا ہوا کہ بزرگ کی قبر کے نزدیک ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنگین اس جرم میں مبتلا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قبر کا جو ہے یہ بعد میں داخل ہوئی ہے. یہ واضح. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہی سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. دیکھو یہ تھوڑا سا اور مسئلہ یہاں پہ ہے, اس میں پیچیدہ مسائل ہیں. ہاں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کو لعنت فرمائی. یعنی اس کا مطلب یہ بڑا گناہ ہے. جب بھی کوئی لعن لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب بڑا گناہ ہے. والمتخذین علیہ المساجد, اور ان قبروں پہ جو چراغ جلاتے ہیں, نہیں کیا کرتے ہیں, نہیں لعنت فرمائی. اور جو قبروں پہ مساجد کیا کرتے ہیں, نہیں قبروں پہ جو متخذ ہوتا ہے بناتے ہیں کس کو, قبروں کو مسجد بناتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ہے والسرج, اور اس پہ چراغ جلاتے ہیں. چراغ ہوتا ہے جو تیل کا جلتا تھا نا, وہ پرانے زمانے میں دیا, اس کو کہتے ہیں. اب یہاں اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ زیارت کے اپنے اقسام ہیں. دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب لوگ قبرستان میں جاتے ہیں بزرگوں کے قبروں پہ یا عام لوگوں کے قبر میں, تو وہاں پر 2 قسم کی چیز ہوتی ہے. ایک زیارت ہے, زیارت مطلب وہی قبر پہ جانا. ایک قسم یہ ہے کہ جو شرعی طور پر جائز ہے, سنت ہے. یعنی اگر مرد قبرستان جائے گا وہاں دعا پڑھے گا, دعا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نکل جائے گا. یہ کیا ہے, سنت ہے. اس میں ایک تو آخرت کی بھی یاد ہو جاتی ہے تازہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت بھی ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ جو ممنوع ہے, زیارت ممنوعہ, یعنی زیارت کرنا جو ہے اس طرح کی ممنوع ہے. ایک وہ کیا ہے ممنوع, پہلی قسم ہے کہ جو حرام ہے, شرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے, حرام کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک وسیلہ ہے کہاں, شرک تک جانے کے لیے. وہ ایک سورس ہے انسان کو شرک تک پہنچائے گا. وہ کیا ہے, ہم نے کہا پہلی قسم جو ہے سنت ہے. قبر زیارت کرنے کی کتنے قسمیں ہیں, 2. ایک زیارت جائز ہے, ایک ناجائز. ایک زیارت لکھ سکتے ہیں آپ, ایک زیارت جائز اور جائز زیارت, ایک ناجائز زیارت. جائز زیارت جیسے ہم کوئی مرد لوگ جاتے ہیں, بالاتفاق مرد حضرات جاتے ہیں, وہاں دعا پڑھتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. دوسری قسم ہے جو ناجائز زیارت ہے. کیا ہے, جب میں اس کو لکھوں گا آپ کو تھوڑا سا نزدیک ہے, کیا لکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے. آج مجھے لکھنا پڑا جا رہا ہے, زیادہ ڈیپ نہیں جاتا, لیکن تھوڑے مسائل ہیں. زیارت ہم نے کیا کہا تھا, جب ہم کسی قبر کے پاس جاتے ہیں, ان دا قبر یا ان دا زیارت قبر رجل, ہم عربی لکھیں گے ان دا قبر, ان دا زیارت قبری رجل. کسی آدمی کی قبر کی ہم زیارت کر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہوتا ہے جائز زیارت, جائز زیارت. دوسری ہے جائز زیارت سے مراد کیا ہے, یعنی سنت کے مطابق آپ جائیں, دعا پڑھیں, السلام علیکم یا اہل القبور, آگے لاسٹ تک. دوسری ہے جس کو ہم عربی کہیں گے ممنوع جو ہے, یعنی منع ہے, وہ جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ ناجائز زیارت یا حرام زیارت ہے, جو کہ آپ سمجھیں گے.
اس کی دو قسمیں ہیں. کس کی؟ اس ناجائز کی. ٹھیک. ایک قسم یہ ہے کہ جو وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وسیلہ ہے الی الشرک. آپ اردو میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے بریکٹ میں اس کو. یہ ایک ذریعہ ہے. کیا ہے؟ سورس ہے. کہاں تک؟ اس کی مثال جیسے دعا کرنا. کس کے پاس؟ قبر کے پاس اپنے لیے دعا کرنا، قرآن پڑھنا. یہ سمجھ. آپ قبر پہ گئے، آپ نے زیارت کی صحیح طریقے سے نہیں کیا. ناجائز زیارت کیا ہے کہ وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسی زیارت کرتا ہے، اس طرح سے حرکت کرتا ہے جو انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے. وہ شرک نہیں ہے لیکن شرک تک کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے. جیسے کوئی آدمی قبر پہ زیارت کرنے گیا، وہاں پہ وہ قرآن پڑھنے لگا. یہ حرام ہے. کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ محرم ہے. کیا ہے یہ؟ اس کو محرم کہیں گے. یہ اس کا حکم ہے، یہ محرم ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. یا وہ قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے اپنے لیے، کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز نہیں ہے، ایسا ہے، مجھے. اللہ سے مانگتا ہے. کس سے مانگتا ہے؟ دعا قبر کے پاس اپنے لیے دعا کرتا ہے. کس سے مانگا؟ اگر غیر سے مانگے تو شرک ہو گیا اکبر. یہاں اللہ سے ہی مانگتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ مجھے ایسا کرنا ہے. لیکن کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی بزرگ یا کسی اپنے قریبی کے قبر کے اس پہ جاتا ہے، ایسا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. شرک اکبر نہیں ہے. یہ اس کو دھیان رکھنا ہے. یہ بہت مطلب فرق ہے، دقیق فرق ہے. یہ دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک وہ ہو گیا کہ آپ قبر والے سے مانگنا. مثال میں دیتا ہوں، باقی آپ اور بھی بہت ساری مثال. تو یہ قبر والے سے آپ مانگ رہے ہیں کچھ بھی چیز، آپ حاجات دنیاوی آخر کوئی بھی حاجت آپ قبر والے سے جو دفن ہے اس کو آپ مانگنے لگے. یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے جو انسان کو باہر کر دیتا ہے. یہاں اس قسم میں واضح ہی میں کر دوں گا تاکہ آپ کو آگے پھر مشکلات نہ رہے. وہ یہ ہے کہ قبر والے کے پاس جو کوئی جاتا ہے، دعا کرتا ہے اپنے لیے یا قرآن پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، وسیلہ ہے. کہاں تک؟ شرک تک پہنچنے کا. اگر اسی سے مانگتا ہے تو کیا ہو گیا؟ شرک اکبر ہو گیا. اب ایک بات اور ہے، میں اس کو آگے سمجھاؤں گا. یہاں سمجھانے کی اس کو مجھے نقل ضرورت ہے. فی الحال آپ اس کو یاد رکھیے. جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کی وہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو وہ جائز زیارت کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، سنت کے بعد سے کر کے نکل جاتا ہے، جیسے مرد حضرات کرتے ہیں. اب عورت کی بات ہم بعد میں کریں گے. اب یا تو ناجائز زیارت کرتا ہے، وہ زیارت کرتا ہے جو ممنوع ہے، جو منع ہے اسلام کے اندر. وہ منع اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ حرام کام کرتا ہے، محرم طریقہ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، قرآن لیتا ہے، وہاں قرآن پڑھنے لگتا ہے. یا اس کو قبر کے پاس جا کے اللہ سے کچھ دعائیں مانگتا ہے. مانگنا تو کس کے لیے چاہے تھا؟ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اس کو مغفرت کرو. بہت سارے دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم یا قم یا اہل القبور دارکم المؤمنین و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس کے علاوہ اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر له وارحمہ. اس طرح سے اب کرنا تو اس کے لیے تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ محرم ہے، یہ آپ کو شرک تک پہنچائے گا. اس سے بھی منع کیا گیا. اب اس کے بعد یا دوسرا شخص جو ہے حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ اسی کو مانگنے لگتا ہے. کس کو؟ جو قبر میں دفن ہے. تو وہ شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ تقسیم جو ہے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو اس درس میں یہی چیز ہے. بزرگوں کی قبروں کے بارے میں گلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے. قبروں کے پاس جا کر بیٹھنا سنگین جرم ہے. کیوں بیٹھتا ہے انسان؟ وہ بھی ہے کیوں وہاں کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی، دیکھو یہاں پر مثال میں دیتا ہوں، جو شخص قبر کے جا کر وسیلہ جو شرک کا ہے، ذریعہ ہے، اس میں ایک مثال یہ بھی ہے. ایک تو قرآن پڑھنا ہے، ایک تو دعا کرنا اپنے لیے ہے. دوسرا ہے کہ وہاں پہ اس کو تعمیر کرنا. کس کو؟ قبر کو. یہ بھی کیا حرام ہے. قبر پر تعمیر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اسی قسم میں آپ داخل کر سکتے ہیں. قبر پر تعمیر کرنا، چراغ جلانا، یہ میں لکھوں گا کیونکہ درس میں چراغ جلانا ہے نا. یہ چراغ جلانا، چراغ یہ کیا ہے؟ محرم ہے. چراغ جلانا یہ بھی محرم ہے. شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے. ہاں تعمیر کرنا بھی، تعمیر بنا علیہ والمتخذین علیہا المساجد، تو یہ بھی حرام ہے. کیا ہے؟ قبر کو تعمیر، اس پر تعمیر کرنا عبادت کے لیے
یا ایسے بھی، اور قرآن پڑھنا، دعا کرنا، چراغ جلانا، یہ سارا حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص مر گیا رات کے عملے میں کوئی شخص مر گیا، اب اس کو دفنانا ہے رات میں ویسے دفنانا بہتر نہیں ہے، لیکن اب دفنا لیا، بعض لوگ کہتے ہیں رات کو دفنا لیں گے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں بھائی اس کا جسم جو ہے، اس کی باڈی بدبو بھی آ سکتی ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں انسان کو، تو اب دفن کرنا مجبوری ہو گیا، دفن کر دیا رات کو۔ تو اب رات میں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں لائٹ چاہیے نا قبرستان میں، تو چراغ جلانے لوگ جو ہے وہاں کیا ہم جلائیں گے؟ ہم کوئی اور لالٹین لیں گے یا کوئی دوسری چیز لیں گے جس سے ہمیں قبر میں نور ہو، نور سے مراد لائٹ ہو، تو وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ وہاں آپ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تب کر سکتے تھے جب اور وسائل ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن آج بھی اگر آپ وہ تیل لیں گے، اس لے کے جائیں گے، تو وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ درست ہے، میں کہوں درست مطلب یہ نہیں ناجائز ہے، لیکن یہ وہی ایک ذریعہ بن جائے گا بعد میں، لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں چراغ جلانا کچھ مقصد ہے، لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ اصل میں تو جائز ہے بھائی چراغ جلانا، کوئی بھی لائٹ کے لیے تو کچھ بھی چیز جلا سکتے ہیں آپ، جیسے پرانے زمانے میں کچھ لوگ لکڑی جلاتے تھے لائٹ کے لیے، کچھ لوگ جو ہے تیل جلاتے تھے، کچھ لوگ جو ہے کھانے کا تیل ہوتا ہے اس کو چراغ کے لیے ہوتا ہے، اس آسان سے چونگ پتہ قطر بانس مز پتہ پڑھن۔ تو یہ جو ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ لائٹ تو قبرستان میں چاہیے جب مجبوری ہو، لیکن ایسے آپ جاتے ہیں قبرستان میں لائٹ زیارت کے لیے، رات کو جاتے ہیں، رات کو جا سکتے ہیں قبرستان میں زیارت کرنے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ چراغ لے کے جانا نہیں، لائٹ لے کے جانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محرم کام ہے، یہ آپ کو شرک تک پہنچائے گا۔ اور اس کے بعد شرک اکبر ہم نے کہا کہ قبر والے سے مانگنا، قبر والے سے مانگنا، یعنی گویا کہ جو شخص، خلاصہ کلام ہے، جو شخص شیخ عبد القادر جیلانی کو مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، شرک اکبر ہے، وہ اسلام سے باہر ہے، اس کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ آپ کو سکون لگ رہا ہے کہ سکونت طاری ہوگی کہ آپ کو نیند آنے لگی، چلو یہ بھی اچھی بات ہے۔ مجھے ایسے لگا، یہ ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سکون طاری ہو گیا، اور سکون طاری ہونے کی وجہ سے جیسے اللہ کے راستے میں جو مجاہدین جاتے ہیں نا، جب ان کو لگتا ہے کہ شہادت کا وقت آنے لگا ہے یا اس طرح سے، تو ان کو نیند آنے لگتی ہے، وہ سکونت کی نیند ہے، بڑا عظیم مقام ہے نا، شہادت کا درجہ بڑا ہے، ان کو نیند آنے لگتی ہے، حقیقت ہے یہ، بڑے مطلب وہ سکون ہو جاتا ہے ان کو، اور پھر جو ہے وہ شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کبھی سکون، میں نے سوچا آپ کو اتنا زیادہ ہے کہ آپ ہاں، تو یہ آپ بہت یاد ضرور رکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں آگے باب ہم انشاءاللہ جلدی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ اس طرح کا کہ لوگ جو ہے ہاں اس طرح سمجھتے ہیں، اس کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ایک چیز ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ کہ دیکھو، آپ کہیں گے کہ بھائی جو قبرستان میں جا کے قبر والے سے مانگتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیوں کہیں گے شرک ہے اکبر، اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کا اعتقاد رکھنا ہے۔ آپ کہیں گے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی نہیں، لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے قبر پر جا، قبر پجاری ہے، اس سے مانگتا ہے، اپنے باپ سے مانگتا ہے، دادا سے مانگتا ہے، چاچے سے مانگتا ہے، ولی سے مانگتا ہے، ہم کہیں گے شرک اکبر ہے، مخرج من الملہ، اسلام سے باہر گیا۔ یہ کہنا نہیں ہے اس کو، ہم نے کیا کہا شروع درس میں، اس کو ہم آپ اس کو بلائیں گے نہیں ہے آپ شرک سے، آپ اسلام سے باہر ہو گئے، یہ کہنا، لیکن اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یقین آپ کو محکم ہونا چاہیے، یقینی محکم ہونا چاہیے، پختہ یقین کہ یہ آدمی جو ہے اگر ایسے کرتے کرتے مر گئے، یہ مشرک ہے، جہنمی ہے ہمیشہ، نعوذ باللہ۔ جو شخص کسی کے کفر میں شک رکھتا ہے نا، وہ بھی کافر ہے۔ آگے قاعدہ پڑھیں گے، من شک فی کفر کافر فہو، اگر کوئی غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہم نے کیا کہا تھا، غیر مسلم سے آپ نفرت اتنا نہیں کہ آپ، ہمیں اس کے اسلام، اس کے مذہب سے بھی نفرت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب سے نفرت نہیں ہے، کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں مذہب سے بھی نفرت ہے، اس آدمی سے بھی نفرت ہے جو ایسا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو ظاہر اس طرح نہیں کرنا ہے، ہمیں کچھ اسلام نے ایک دقیق طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں اگر اس کے کفر میں شک ہے تو پھر ہمارا جو ہے عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک آدمی مجھے مسجد میں ملا تھا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کتنا بہت اہم ہے، مطلب اعتقاد رکھنا، اعتقاد بڑا اہم ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، بھائی ہم کہہ رہے ہیں معاف کرے گا جب توبہ کریں گے، ابھی اس کی پوزیشن کیا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ پوزیشن کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ایسا جو کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر کر رہا ہے اور اسلام سے باہر ہے، ایسا بالکل، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مجھے مسجد میں ملا، بہت پہلے کی بات ہے، پڑھتا تھا وہاں بھی، مطلب تھوڑا ایران سے بہت محبت کرتا تھا، اس طرح لوگوں سے، تو بھائی ایران سے جس کو محبت ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو سنت سے محبت ہوگی سنت سے محبت۔
تو ایک دن میں اس کو کہا, کچھ رافضی وہاں نماز پڑھتے تھے, شیعہ لوگ, وہ اپنے نام کو شیعہ کہتے ہیں, چلو شیعہ ہی مان لیتے ہم, وہ نماز پڑھتا تھا. اب یہاں سے جماعت چل رہی ہے مسجد نبی میں, بھائی اتنے ثواب سے آپ محروم ہو رہے, اتنا اچھا مطلب اتنی اچھی جگہ ہے, 1000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کا, اور تم جو ہے اپنی نیستی میں پڑے ہوئے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو. کیوں؟ ان کو حرم, امام حرم کے پیچھے نماز نہیں آتی ہے. اب جن کو امام حرم کے پیچھے نماز آئے گی ان کو کسی جگہ نماز نہیں آئے گی, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. ویسے بھی ان کی نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں, کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہو, چاہے آپ کتنا بھی ماتھا ٹیک لو. حل اتاک حدیث وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ, تھک آئے گا, کچھ نہیں ہوگا, اس سے کیا ہوگا جب تک عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے. تو وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں بھائی یار یہ کتنا منحوس ہے کہ یہ نماز ان کے پیچھے. وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے, 1 رکعت چھوٹ گئی ہے اپنی طرف سے, 1 یا 2 رکعت, مطلب تقریباً عشاء نماز تھی, مجھے نماز بالضبط یاد نہیں ہے, لیکن 1 رکعت چھوٹ چکی تھی ہمیں. تو وہ کہہ رہا ہے یار آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں اس کو, ہو سکتا ہے یہ بعد میں توبہ کرے. میں نے کہا اب اس وقت کیا ہے. اب اس کو اصل میں کیا ہے کہ اس نے اس کو ایسا کیوں کہا, اس کا مقصد یہ تھا. میں نے کہا بھائی تو صدر بش بھی توبہ کر سکتا ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے مسجد میں اس کو کہا, اس وقت بش صدر تھا, معاف کرنا اوباما بھی نہیں تھا, میں چھوٹا تھا ابھی, مجھے داڑھی پھٹ رہی, مجھے اتنا غصہ آیا. میں نے اس کو کہا کہ ابھی صدر بش بھی مسلمان بن سکتا ہے کہ نہیں. تم کہے کو بھائی ابھی کہہ رہے ہو کہ یہ بن سکتا ہے, یہ کس نے کہا بھائی نہیں بنے گا, ہمیں منع کیا. لیکن ابھی آپ کو اس سے نفرت نہیں ہے تو آپ پکے مسلمان نہیں ہیں بھائی. میں نے کہا صدر بش بھی مسلمان بن سکتا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ بعد میں صحیح ہو سکتا ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں جو پوزیشن اس وقت ہے اس کی حالت. ابھی یہ امام حرم مدنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا مانتا ہے, ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, من صلی صلاتنا واکل ذبی, جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی. اب ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں, اس کو ہم کیسے داخل کریں گے. تو یہ آدمی جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اندر میں شیعوں اور رافضیوں کی محبت لے کے جا رہا ہے, کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے. تو یہ ان چیزوں سے آپ کا ازالہ ہو جائے گا کہ سب سے پہلے آپ کا محبت ہونی چاہیے کن کے ساتھ, اہل سنت والجماعت کے ساتھ, اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان سے نفرت ہونی چاہیے, لیکن ظاہر نہیں کرنا ہے. یہ میں آپ کو کیا کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نحبہم بقدر ما فیہم من ایمان. کوئی بھی آدمی جتنا اس کے پاس ایمان ہے اتنا محبت کریں گے ہم. حق ہم کسی کا ضائع, ہم اہل جفا نہیں ہیں, ہم حقوق دیتے ہیں. وَنُبْغِضُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ عِصْيَانٍ, جتنا ان کو نافرمانی اس کے اندر ہے اتنا ہم بغض کریں گے. شرابی سے ہمیں نفرت ہے کیوں نہیں ہے نفرت بھائی, لیکن اس کو سمجھانے کا ڈھنگ ہے. ہم نہیں کہیں گے بھائی اس کو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس کا توبہ نہیں ہوگا. ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہے. شراب پینے سے بھی نفرت ہے, شرابی سے نفرت ہے, لیکن اتنی نفرت جتنا وہ کر رہا ہے, اگر اس کے پاس توحید ہے ہم اتنا مانیں گے ہم. تو یہاں میں کہنے کا مطلب ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کے قبر والوں سے مانگتا ہے, ڈائریکٹ قبر سے مانگتا ہے, وہ کیا ہے, مشرک ہے. لیکن ہمیں کہنا اس کو نہیں ہے, اور اعتقاد رکھنا ہے. اور اعتقاد نہیں رکھے گا آپ تو پھر آپ کا عقیدہ درست, یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے. کیونکہ عقیدے کا مطلب کیا ہے, پختہ ارادہ اعتقاد رکھنا جازم کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے, اللہ پر ایمان لانا ہے, فرشتوں پر ایمان لانا ہے, پیغمبر پر ایمان لانا ہے. یہ تبھی ہوگا جب آپ ان چیزوں کو, کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام سے دور کرتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ قبر والوں سے بھی آپ کا محبت ہے, قبر پجاری ہے آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں, ایسا ہوگا نہیں ہوگا بھائی. قبر والے سے آپ کیسے محبت کریں گے بھائی, لیکن سمجھانا ہے اس کو. قبر میں جو قبر پرستی کرتا ہے آپ کو سمجھانا ضروری, آپ کا حق ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اچھی طرح سے حکمت سے آپ ان کو بلائیے, ان کو اچھی طرح سے واضح نصیحت کیجیے. وجادلہم باللتی ہی احسن, ان کو جھگڑا آپ کرنا ہے لیکن اچھے طریقے سے. یہ نہیں کہ مشرکہ یا کافر یا یہودی, اس طرح سے نہیں کہنا ہے, کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے, اس سے نفرت زیادہ بڑھتی ہے, اس سے اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے. اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبر میں جا کے, یہ دقیق چیز ہے کہ انسان, دیکھو کتنا فرق ہے. ایک آدمی جاتا ہے وہاں پہ اللہ سے مانگتا ہے, ایک آدمی اسی قبر والے سے مانگتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے, لگتا ہے تھوڑا فرق ہے نا, اعتقاد کا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے, کسی اور چیز کا فرق ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, وہ کس کو مانگتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, یہ تو ہم نے کہا یہ حرام ہے. لیکن ایک آدمی وہیں اس قبر والے سے مانگتا ہے, تھوڑا سا اعتقاد میں فرق ہے بس. وہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر میں جو مرا ہوا ہے, جو گزر گیا, یہ کچھ کرے گا, یہ کچھ کرنا جو ہے اس کو جو ہے شرک اکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں
ज़ियारत कब्र के हवाले से बहुत दकीक है और यहाँ इंसान भटक जाता है, और इस बारे में ये अक़साम रखना ज़रूरी है। और ख़ासकर जो लोग कहते हैं, अगर कोई शख्स उसके बाद भी कहेगा कि इन वलियों को हम मानते हैं, इनको हम पुकारते हैं, इनको हम मांगते हैं क्योंकि ताकि ये अल्लाह के करीब कर दें, इनको हम मांगते इसलिए, किसके लिए? हमने कहा था ना, चाहे आप वलियों को मांगो इस वजह से हाजात मांगो जिनकी वो ताकत नहीं रखते हैं, चाहे आप समझो कि ये हमारे वसीले हैं या अल्लाह तक पहुंचाएंगे, चाहे डायरेक्ट आप किसी वली से मांगो, बात एक ही है। बात क्या है? शिर्क अकबर दोनों है। चाहे आप समझो कि ये हमारा एक जरिया, हमारा एक सोर्स है, चाहे आप कहो कि नहीं ये जो है ये भी कुछ कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कुछ हमें मदद कर सकते हैं, चाहे आप इनको सिफारिशी समझो, दोनों क्या है? शिर्क अकबर है। समझ रहे इसको? यहां ऐड करो आप, यहां कब्र में मांगने वाला, चाहे कब्र में दफन मदफून शख्स से मांगने वाला, कब्र में मदफून मतलब दफन शख्स से मांगने वाला, अब मैं आप खुद देखिए, चाहे वो एतकाद रखता हो कि ये मुझे अल्लाह से कुछ दिलवाएगा या डायरेक्ट समझे कि यही कुछ खुद करेगा, दोनों क्या है? शिर्क अकबर है। नक्तफी बिहाज़ल क़दर इंशाअल्लाह नुकमिल फ़ी दर्सिल क़ादिम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।